السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود ایم جی باجوہ اور میں ہوں منیرہ گل باجوہ. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت عمران خان، سینئر صحافی ہیں، پرنٹ میڈیا سے بھی تعلق ہے ان کا، ڈیجیٹل میڈیا کی طرف بھی آئے ہیں اور میرے بہت اچھے کولیگ ہیں. اور جب ہم صحافت کی بات کرتے ہیں تو میں اور عمران کافی ڈسکشن کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس پوڈ کاسٹ میں وہ ڈسکشن سنائی جائے جو بڑی فیئر ہے جرنلسٹ کے معاملے میں. السلام علیکم عمران. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک، اللہ کا شکر. عمران، جیسے ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں اور ہم ایکسپلور کرتے ہیں کہ کون جرنلسٹ ہے اور کس طریقے سے جرنلزم آگے بڑھا. تو بات کریں گے ہم پرنٹ میڈیا سے اور پھر ابھی تک کے، پھر جب پرائیویٹ، پہلے پاکستان ٹیلی ویژن آیا، پھر پرائیویٹ چینلز آئے اور پھر ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا. ابتدا کریں، آپ بتائیں کہ جرنلزم کیا ہے. اچھا دیکھیں، جب آپ نے یہ بات کی کہ جرنلزم کیا ہے اور ہم شروع سے اس کو لے کے چلتے ہیں، تو یہ پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا یا ریڈیو، اس سے ڈیجیٹل میڈیا تک نہیں پہنچی. یہ جو ارتقاء کا عمل ہے یہ صدیوں سے جاری ہے. اچھا، دیکھیں پرانے زمانے میں یعنی کہ آج سے کوئی 1000 سال پہلے، اس وقت بھی جرنلزم ہوتی تھی. اس وقت بھی وزارت اطلاعات ہوا کرتی تھی. دنیا کے کچھ خطے ایسے تھے کہ وہاں پر جو سرکاری فرمان ہوتے تھے تو وہ ان کی منادی ہوتی تھی. یعنی انہوں نے وہ ڈھول بجانے والے رکھے ہوتے تھے، وہ ڈھول بجا کے لوگوں کو جمع کرتے تھے. پھر وہ جو بھی فرمان ہوتے تھے یا جو بھی ہدایات ہوتی تھیں سرکار کی یا بادشاہوں کی، وہ عوام تک پہنچاتے تھے. یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا. اچھا، کچھ جگہوں پہ ایسا تھا جیسے چین کے قدیم زمانے میں یہ، یا جو رومن ایرا تھا یونان کا، تو وہاں پر ایک باقاعدہ اس کا ایک نام تھا. یعنی کہ لوگوں تک اطلاعات پہنچانا اور لوگوں کی جو رائے ہے، لوگ کیا سوچتے ہیں سرکار کے بارے میں، اس کی خبر رکھنا. یہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ تھے. تو ایکٹا ڈولنا اس کو کہتے تھے. اس میں مختلف پتوں کی چھالوں پہ، اس وقت کاغذ تو نہیں تھے، وہ لکھ کے لگا دیتے تھے. یہی چین کے خطے میں تھا. اچھا، زمانہ جیسے جیسے آگے چلا تو سب سے بڑا جو جیسے کہتے ہیں کہ ہر چیز میں ریولیوشن ہوتا ہے، جیسے ایک پہیہ بنا تو کہتے ہیں کہ وہ ٹائم تھا کہ جب دنیا نے پیچھے مڑ کے پھر نہیں دیکھا. اس کے بعد پھر نئی سے نئی چیزیں آتی رہیں. تو اسی طریقے سے جو 14ویں صدی عیسوی تھی، اس میں اس وقت ریولیوشن آیا کہ جب پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا. پرنٹنگ پریس جب ایجاد ہوا تو اچھا، وہ ایرا تھا کہ جس میں مغرب نے مشرق کو پیچھے چھوڑا. اب اس سے ایک اور اندازہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ جرنلزم یا اطلاعات بر وقت لوگوں تک پہنچانا، لوگوں میں رائے سازی کرنا کتنا اہم ہوتا ہے. تو پرنٹنگ پریس کے بعد پھر آگے چل کے اگلے کچھ 200-300 سالوں میں بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز بنے یورپ کے اندر، امریکہ میں، برطانیہ میں، جرمنی میں، کہ جو 300-400 سال کی لیگیسی رکھتے ہیں اور ان میں سے بہت سارے آج بھی چل رہے ہیں. تو یہ تو ہو گیا ایک ارتقائی عمل نا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ ون سائیڈڈ نیریٹو تھا، ایک طرفہ بیانیہ ہوتا تھا. یعنی کہ جو سرکار کہہ رہی ہے وہ عوام تک پہنچایا جاتا تھا اس وزارت اطلاعات کے. لیکن جب 18ویں صدی عیسوی میں، 19ویں صدی عیسوی میں جب بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز بنے اور ریولیوشنز بھی آئے جب، تو ایک جب ترقی پسند سوچ جو تھی وہ زیادہ اس نے زور پکڑا، تو پھر تنقیدی صحافت کی طرف اس کا رخ مڑا. کہ یعنی کہ جو سرکار کا بیانیہ ہے، جو سرکار کا نیریٹو ہے، اس کا کوئی کاؤنٹر بھی ہونا چاہیے. عوام کا رد عمل کے عوام کیا سوچتی ہے، سرکار تو جو سوچتی ہے وہ عوام تک پہنچاتی ہے.
لیکن عوام کیا سوچتی ہے کہ سرکار کو کیا کرنا چاہیے, سرکار کیا چیزیں غلط کر رہی ہے, اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. عوام کا بیانیہ بھی آنا چاہیے, عوام کے مسائل بھی آنا چاہیے, عوام کی بات بھی ہونی چاہیے. تو پھر ایک جرنلزم نے, ایک جو جدید جرنلزم ہے, اس نے پھر آہستہ آہستہ اپنی شکل بنانی شروع کی. جب یہ بننی شروع ہوئی تو اس کے ساتھ ہی باقاعدہ اس کو ایک پھر آہستہ آہستہ پروفیشن, یعنی ایک پیشے کی حیثیت حاصل ہوئی. اس کے ایتھکس بنے, اس کے رولز بنے, کوڈ آف کنڈکٹ اس کے بنے, کہ ایک صحافی جو ہے اس کی حدود کیا ہیں, اس کی لیمٹس کیا ہیں, کون صحافی ہے, وہ کیسے کام کر سکتا ہے. پھر یہ چیز درسگاہوں میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں پڑھائی کی جانے لگی. تو یہ تو ایک ہوا ارتقائی عمل صحافت کا. اب صحافت کیا ہے کہ کوئی بھی وہ شخص جو معلومات جمع کرتا ہے, نئی معلومات کہ جو لوگوں کے علم میں نہیں, وہ معلومات وہ جمع کرتا ہے اور اس کو پبلک کر دیتا ہے کسی بھی فورم پہ, ریڈیو کے ذریعے, پرنٹ کے ذریعے, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے, وہ لوگوں تک اس کو پہنچا دیتا ہے. اب اس میں ایک چیز آتی ہے کہ اس پہ تحقیق کرنا, یعنی کہ انفارمیشن تو جمع کر لی اس نے, معلومات اس کے پاس ایک نئی خبر آ گئی, ایک نئی معلومات آ گئی, اس نے وہ عوام تک پہنچائی, لیکن اس کے ساتھ اس پہ اس نے کراس چیک اس کو کرنا ہے, اس نے اس کی تحقیق کرنی ہے. اس کے بعد پھر اس نے اس میں اپنا تجزیہ بھی شامل کرنا ہے کہ یہ چیز غلط ہے, صحیح ہے, عوام میں رائے سازی بھی کرنی ہے اس کی. تو یہ تو ہو گئی کہ صحافت کیا ہے, اور صحافت کا ارتقائی عمل وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب ذرا پاکستانی صحافت پہ آ جائیں. پاکستان میں صحافی جو ہیں وہ 16,000 سے زیادہ رجسٹرڈ صحافی ہیں. اتنے تو میڈیا ہاؤسز یا اتنے اخبار نہیں جتنے صحافی رجسٹرڈ ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ پرنٹ میڈیا سے, پاکستان کے پرنٹ میڈیا سے جب الیکٹرانک میڈیا پہ صحافت گئی تو کیا ایسا ہوا جو اتنا چینج آیا, اور دھڑا دھڑ جو ہے وہ یونیورسٹیز میں سے بھی صحافی نکلنے لگے جو کہ ڈگری ہولڈرز تھے, اور ان کو جابز بھی ملنا شروع ہوئی. وہ سارا عمل کیا تھا؟ اچھا دیکھیں, جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جو یہ سارے کام کرتا ہے, انفارمیشن جمع کرتا ہے, اس پہ کراس چیک کرتا ہے, تحقیق کرتا ہے یہ درست ہے یا غلط ہے, پھر اس کو ویریفائی کر کے مصدقہ چیز عوام تک پہنچا دیتا ہے, یعنی اس کو پبلک کر دیتا ہے. تو وہ تو جرنلزم ہے, وہ صحافت ہے. اب جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ پاکستان میں 16,000 رجسٹرڈ صحافی, پھر اور مختلف اس طریقے سے فگرز بھی آتے ہیں. اب تو نئے دور میں سٹیزن جرنلزم کا جو کنسیپٹ آیا ہے, حالانکہ یہ ابھی کسی ادارے سے, کسی سرکار سے اس کی رجسٹرڈ نہیں ہے, نہ اس کو اپروول ملی ہے, لیکن 12 لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کے ویوز بھی ہیں. اچھا دیکھیں نا, جب ہم بات کرتے ہیں ارتقائی عمل کی تو ہم صدیوں پہلے سے شروع کرتے ہیں. تو یہ چیز ارتقائی عمل سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچی جو شکل آج ہمارے پاس ہے, یا جو شکل آپ نے جیسے بات کی تھی کہ قیام پاکستان کے وقت, یا ریڈیو کی یا الیکٹرانک میڈیا کی, جو اس وقت تھی. وہ جب چیزیں جس وقت آ رہی تھیں تو جو پہلے کے روایتی میڈیم ہوا کرتے تھے تو انہوں نے ان کو آسانی سے قبول نہیں کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اب اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, یہ میڈیم زیادہ کامیاب ہو رہا ہے کیونکہ یہ نئے زمانے سے ہم آہنگ ہیں, تو پھر جو تنقید کر رہے تھے ان کو بھی اسی طرف آنا پڑا. صحیح. پرنٹ میڈیا سے جب معاملات آگے گئے ریڈیو تک, تو جو اخبار کا ریڈر, پڑھنے والا, تو اس کی دلچسپی ریڈیو میں زیادہ بڑھی. اور اچھا, اخبار تو صبح پرنٹ ہوتا ہے, ریڈیو
پر پہلے خبر آ جاتی تھی. پہلے خبر آ بالکل جاتی ایسی تھی. ہے. اچھا وہ جو خبریں صبح اخبار میں چھپنی ہوتی تھیں وہ ریڈیو میں رات کے خبر نامے میں آ جاتی ہے. لوگوں کے پاس آ جاتی تھی. یعنی کہ ایک تیز ترین انفارمیشن کا سلسلہ آیا. اس کے بعد جب الیکٹرانک میڈیا آیا اور اس کے اندر انقلاب آیا, جدت آئی. جدت آئی. جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ لڑکے لڑکیاں صحافت پڑھتے ہیں یونیورسٹیز میں, ان کو در در ڈگریاں ملتی ہیں اور وہ اس شعبے میں آتے ہیں, کام کرتے ہیں, تو یہ سلسلہ اسی وقت شروع ہوا. اس سلسلے نے اسی وقت شروع. ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ چونکہ یہ ایک پیشہ بن چکا تھا اور یہ باقاعدہ یونیورسٹیز میں درسگاہوں میں اس کو پڑھایا جانے لگا تھا, لیکن اس وقت چونکہ اس کے اندر بہت لمیٹڈ اسکوپ ہوتا تھا تو بہت کم لوگ اس میں آتے تھے. لیکن جب الیکٹرانک میڈیا آیا اس کے بعد خاص طور پہ پاکستان میں, دنیا بھر میں ہی ایسا ہوا تھا, چونکہ مشرف صاحب کی ایک پالیسی تھی کیونکہ وہ لے کر آئے تھے کہ پاکستان کا ایک جسے کہتے ہیں کہ انلائٹنڈ ماڈریشن کا جو, یعنی کہ ایک ماڈرن ملک کا تاثر دینا ہے دنیا کے اندر, کیونکہ اس سے پہلے جو معاملات ہو چکے تھے یہاں انتہا پسندی کے حوالے سے یا جو مغرب کی ہمارے یہاں کی سوچ تھی, تو اس کو انہوں نے تھوڑا سا کرنا تھا. تو انہوں نے لائسنس دیے. اس وقت بہت سارے ٹی وی چینلز پھر آنا شروع ہوئے. اس سے پہلے صرف پی ٹی وی تھا. اچھا اخباروں میں بھی صرف گنتی کے کچھ اخبار تھے. جب یہ ہوا تو اچانک جب درجن بھر چینلز آ گئے اس ملک میں کہ جہاں ایک ہی چینل ہو وہ بھی سرکاری بیانیاں دینے والا, وہاں درجن بھر آ جائیں اور جو کہ گلی محلوں میں اور وہ رپورٹنگ کریں, فیلڈ میں اپنا کام کریں, تو پھر ان کو ایک مین پاور کی ضرورت بھی ہوتی ہے. اچھا چونکہ کمپٹیشن ایک دم بڑھ گیا, اخبار میں جو لوگ بیٹھ کے ڈیسک پہ یا رپورٹنگ میں اس وقت میرے خیال میں 20,000 25,000 سیلریز لیتے تھے, 10,000 15,000, اور وہ اس کو اسمارٹ سیلری سمجھا جاتا تھا. جب ان کی ضرورت پڑی چینلز کے اندر تو ان کو, چونکہ یہ ایکسپیرینس لوگ تھے, ان کو لکھنا آتا تھا, ان کی نیوز سینس بہت بہتر تھی, تو یہ سارے چینلز میں چلے گئے, ان کے ڈیسک میں رپورٹنگ میں وہاں انہوں نے چیزیں سنبھالی اور ان کی سیلریز بھی اچانک 2 times 3 times ایون کہ 5 times بڑھ گئیں. جب اتنا ایک بوم آیا تو جب ایک فیلڈ میں بوم آتا ہے, اسکوپ بڑھ جاتا ہے, تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ وہیں تک محدود رہتا ہے. وہ پھر نیچے جو آپ کے اکیڈمیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا جو ینگ جنریشن ہوتی ہے اس تک میں وہ چیزیں جاتی ہیں. یعنی کہ پیرنٹس بھی سوچتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس میں پیسہ بہت زیادہ ہے, ہمارے بچے کو اس میں کام نہ کرنا چاہیے. میڈیا میں سب کام بہت زیادہ ہے تو بچے اس طرف آئیں, پھر بچوں کو بھی اسکوپ ہوتا ہے. اچانک آپ دیکھیں میڈیا کے اندر لوگ راتوں رات جو ہے نا فیمس ہو رہے ہیں. یعنی کہ اخبار میں جس بندے نے 50 سال یا 40 سال نوکری کی اسے کوئی نہیں جانتا. ایون الیکٹرانک میڈیا کے بہت سارے اینکر رپورٹرز نہیں جانتے ہوں گے. نہیں جانتے ہوں, لیکن وہ جیسے ہی الیکٹرانک میڈیا پہ آئے تو دے ہیو ایکسپیرئنس ایٹ دیئر بیک. انہیں کام تو آتا تھا, تو وہ راتوں رات مشہور ہوئے. پھر ینگ لڑکے لڑکیاں جو آئے وہ بھی فیمس ہوئے, تو ایک بوم آ گیا. اور یونیورسٹیز نے بھی کیا کیا کہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ایڈمیشنز دینا بڑھانے ایڈمیشنز بڑھانے شروع کر دیے, اپنی فیکلٹیز کو انہوں نے ایکسٹینڈ کرنا شروع کر دیا. پہلے میس کام تھا, پھر میس کام سے بڑھ کر وہ میڈیا سائنسز ہو گیا. میڈیا سائنسز ہو گیا. اچھا یہ جب سارا سلسلہ ہوا تو اس کے بعد پھر ایک نیچرل بات تھی کہ اس کے اندر بوم آنا تھا اور یونیورسٹیز نے اس کے اوپر اپنی فیکلٹیز کو ایکسٹینڈ کرنا تھا, اور بچیوں نے بھی اس میں انٹرسٹ لینا تھا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو ملٹیپل اپارچونیٹیز کھلی آپ کے لیے. یعنی آپ ڈیسک پہ کاپی ایڈیٹنگ, کاپی رائٹنگ کی جاب کر سکتے ہیں, سینئر کاپی ایڈیٹر ہو سکتے ہیں, اسائنمنٹ ایڈیٹر ہو سکتے ہیں, پھر آپ جو ہے مختلف شفٹس میں کام کر سکتے ہیں. 24 آورس کے چینل تھے نیوز کے. پھر آپ پروگرام اینکرز ہو سکتے ہیں. پھر آپ نیوز بلیٹن کے مین پرائم ٹائم کے الگ ہوتے ہیں, مارننگ شوز کے نیوز, اگر نیوز مارننگ شو رہا ہے اس میں جا رہے ہیں آپ. نائٹ کے کرنٹ افیئرس کے پروگرامز ہیں جو پرائم ٹائم کے, اس کے اینکر ہو سکتے ہیں.
جب اتنی اپارچونیٹیز ملی اور اتنے زیادہ ماس پروڈکشن ہوئی اینکرز کی اور رپورٹرز کی اور پروڈیوسرز کی، کیمرہ مین کی، ڈیسک کے جابس کی، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک دم سڈنلی ریسیشن آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر لوگوں کی تنخواہیں جو ہے وہ کٹ آف ہونے شروع ہو جاتی ہیں، پھر بے روزگاری بڑھتی ہے، چینلز نکالنے لگ جاتے ہیں، پھر میسو طور پر جو یہاں کراچی میں میڈیا پھل پھول رہا تھا وہ اٹھ کے لاہور چلا جاتا ہے، اور یہاں بے روزگاری بہت بڑھ جاتی ہے. یہ سب کیا ہوا؟ دیکھیں اس پہ تو سمپل سا جملہ ہے کہ جب جس چیز کو عروج ملتا ہے اس پہ سوال تو لازمی آتا ہے. اچھا جو اس کو بوم ملا، عروج ملا، وہ تو نیچرل تھا، وہ سمجھ میں آ گئی کہ گورنمنٹ نے ایک اپرچونٹی دی اور اس میں یوٹیلائز کیا، بزنس مین نے یوٹیلائز کیا، اور اچھا اس کو فائدہ بہت ہمارے صحافی بھائیوں کو بھی ہوا. پھر ینگ جنریشن بھی صرف انٹرسٹڈ ہوئی. مشرف ایرا تک تو یہ سب کچھ ٹھیک رہا. اچھا ان کی پالیسی اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی باقی جو بھی چیزیں ہیں ان پہ تنقید ہوتی رہتی ہے ایز اے ڈکٹیٹر کے طور پر. بالکل ہاں، یا کہ انہوں نے ان کی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے جمہوریت کو نقصان پہنچا. لیکن کچھ چیزیں ان کی ایسی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی کی تھی، وہ اس سے پہلے بھی کوئی نہیں کر سکا، اس کے بعد بھی لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. سب سے پہلے اچھا یہ جو انلائٹنڈ یا روشن پاکستان کا جو ان کا وہ تھا، تو یہ نہیں تھی کہ ایک بات تھی، لوگ تو باتیں کرتے ہیں لیکن ان کے اسٹیپس سے نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن انہوں نے جو اسٹیپس لیے تھے ایسا لگتا تھا وہ بہت سیریس تھے اس کے اوپر. کہ جیسے پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ایئرپورٹس کے اوپر FIA میں سینکڑوں کے حساب سے خواتین کو بھرتی کیا گیا امیگریشن میں ایئرپورٹوں کے اوپر، کہ یہیں سے لوگ آتے جاتے ہیں اور وہ امیج لے کے جاتے ہیں، امیج لے کے آتے ہیں، تو ان کو پتہ چلے کہ یہاں پاکستان میں ایئرپورٹس کے اوپر جو امیگریشن کلیئرنس کرتی ہیں تو وہ خواتین بیٹھی ہیں. اچھا اس کے ساتھ ہی پھر میڈیا میں جو انہوں نے یہ لائسنس دینے شروع کیے کہ ایک وہ نیریٹو، اچھا ان کا تو یہ تھا کہ یہ آواز، ہماری جو آواز ہے، ہماری جو روشن پاکستان کی، وہ زیادہ سے زیادہ باہر بھی جائے اور لوگوں میں پھیلے. بزنس مین کا جو آپ نے بات کی، تو اس وقت جو ان کا وہ تھا کہ ہم آپ کو لائسنس دیتے ہیں، اچھا اسکوپ آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو یوٹیلائز کریں. یعنی کہ انہوں نے سبسڈی کے نام پہ یا مارکیٹنگ کے نام پہ یا اشتہارات کے نام پہ کسی کو کچھ خاص نہیں دیا. میں نے کہا ٹھیک اب ہم آپ کو لائسنس دے دیتے ہیں، یہ بڑی چیز ہے، اب آپ خود اپنی دنیا پیدا کریں. تو جن لوگوں نے لائسنس لیے انہوں نے جب ہائرنگ کی، اچھا ان کو بزنس مارکیٹ سے ملنا شروع ہوا، پرائیویٹ سیکٹر سے، تو انہوں نے بلینس بنائے، اپنے ورکرز کو بھی دیے. لیکن جب وہ ایرا ختم ہوتا ہے اور پھر دوبارہ سے جب یہ ہماری الیکٹڈ یا ڈیموکریٹک گورنمنٹس آتی ہیں، جیسے PP کی آئی 2007 میں پیپلز پارٹی کی، تو انہوں نے بھی سم واٹ وہ چیزیں اسی طریقے سے کنٹینیو چلانے کی کوشش کی. اچھا پیپلز پارٹی کا تو ویسے ہی یہ ہے شروع سے ہی، بھٹو صاحب کے دور سے، کہ یہ میڈیا کے ساتھ زیادہ الجھتے نہیں، یہ بنا کوئی تنقید بھی کرتا ہے تو برداشت کر لیتے ہیں. کوشش یہ کرتے ہیں کہ یار کسی طریقے سے جو ہے نا ہمارا نیریٹو آ جائے. بہرحال ان کا وہ نہیں ہوتا کہ لڑنے جھگڑنے والا ایسا کوئی سکتا. جب نون لیگ کی گورنمنٹ آئی 2013 میں، اب مجھے یہ نہیں وجہ اس کی معلوم کہ شاید یہ کس وجہ سے مجبور ہوئے، کیا ایسی چیز تھی کہ اسی پالیسی کو کنٹینیو رکھنے کے بجائے ان کو اپنی امیج بلڈنگ، اپنا نیریٹو عوام تک پہنچانے میں، یا بزنس جو ایلیٹ ہے یا کلاس ہے ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے میں ان کو انٹرسٹ تھا، کہ وہ جو بجٹ تھا جو ایڈورٹائزنگ کے سرکار کی طرف سے میڈیا کو جا رہا تھا اس کو کٹ آف کیا گیا.
وہ سنگل ڈیجٹ میں تھا. اچھا. وہ سنگل ڈیجٹ میں تھا. اچانک وہ ڈبل ڈیجٹ میں جاتا ہے اور وہ 52 بلین تک پہنچ جاتا ہے. اچھا. یعنی کہ اس کے اندر اب جو ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے جو کیٹیگریز ہیں تو پہلے کتنا تھا بجٹ؟ سنگل ڈیجٹ میں 7 ارب 6 ارب پھر 52 ارب تک گیا. 52 ارب تک چلا گیا. اچھا. یعنی کہ میڈیا جو مالکان تھے ان کو ایک سال میں 90 کروڑ اوور بلین کے سرکاری فنڈز ملنے شروع ہوئے. اچھا سے اشتہارات کی صورت ٹھیک میں. ہے. اس دوران میں کیا ہوا کہ میڈیا مالکان نے تنخواہیں بھی بڑھانی شروع کی, اپنے جو ریسورسز بڑھانے شروع کیے. اگر کسی کے پاس مین پاور 50 کی تھی تو اس نے 150 کر لی, 100 کر لی. پھر پورے جو پاکستان میں OSRs بھی بننے لگے, پوری دنیا میں ان کے کورسپونڈنٹس بننے لگے. کورسپونڈنٹ ادھر بھی یعنی وہ تھا کچھ ایسا کہ انہوں نے یکسر پالیسی چینج کی. 10 لاکھ 18 لاکھ 40 لاکھ تنخواہیں بھی ہوتی تھی اینکرز کی. وہ تو خیر اسی زمانے میں ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے نا سارا, اس سے پہلے تو نہیں تھا. بالکل ایسے. اب یہ شاید انہوں نے کچھ مستقبل کو پہلے سے سینس کرنا شروع کر دیا تھا. ہو سکتا ہے ان کے علم میں کوئی باتیں ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ قریب تو یہ بھی شروع سے رہے. جب اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی 2018 میں, انہوں نے جب اپنے پالیسیز کو بنانا شروع کیا تو وہاں ان کے ساتھ ایسے لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے یہ سجیشن دی, یہ ریکمنڈیشن دی کہ میڈیا جو مالکان ہیں زیادہ تر جو چینلز کے ہیں, ایک جانب تو یہ تنقید بھی کرتے ہیں اور دوسری جانب یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کو 50 بلین 40 بلین کے ساتھ سالانہ بجٹ بھی دے اشتہارات. تو ایسا ان کو ایسا کرتے ہیں کہ اسی پہ لاتے ہیں. مشرف کا جو ایرا تھا کہ بھائی آپ اپنے فنڈز خود جنریٹ کریں اور آپ ڈپینڈنٹ نہ بنیں. اگر آپ مطلب یہ جیسے دنیا میں بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں, ٹیلی گراف یا نیو یارک ٹائمز میگزین, اب آپ دیکھیں نا ان کی آپ ویب سائٹ کے اوپر جائیں, جب آپ ان کی ایکسکلوسیو جو اسٹوریز ہوتی ہیں خبریں ہوتی ہیں ان پہ آپ جب کلک کرتے ہیں پڑھنے کے لیے تو وہ فوراً ایک میسیج آ جاتا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو سپورٹ اگر کرتے ہیں تو ہمیں ڈونیٹ کریں, ہمیں کچھ ڈالر دیں. کیونکہ وہ ان کے پاس سورس آف انکم نہیں ہے, ان کو ایڈورٹائزمنٹ کی مدد میں گورنمنٹ سے نہیں مل رہا. ہم دوبارہ پاکستان کی طرف آتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ پاکستان میں ایک بوسٹ آیا میڈیا پہ, اینکرز اور تمام جو ہم جنہیں جرنلسٹ کیٹیگری میں کاؤنٹ کرتے ہیں, جرنلسٹ کی ڈیفینیشن چینج ہوئی الیکٹرانک میڈیا کے آنے سے, جب یہ مشروم گروتھ ہونا لگی. یہ جو جرنلسٹ کی ڈیفینیشن چینج ہوئی ہے, اس کے اندر کون جرنلسٹ ہے اور کون نہیں, یہ کس طرح ڈیسائیڈ ہوا؟ اچھا دیکھیں, پہلے تو میں اس بات کو اس طرح کمپلیٹ کروں گا کہ جب وہاں پر یہ انہوں نے ایک پالیسی بنانے کی کوشش کی تو اس کے اندر سب سے زیادہ جو اہم رول ادا کیا وہ فواد چودھری صاحب نے ادا کیا. چونکہ یہ خود میڈیا میں رہ چکے تھے. اچھا پھر انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بھی آگے کی کہ جو اینکرز ہیں یہ کچھ اینکر پرو میں ہے, کچھ اینکرز اگینسٹ یہ مطلب کرٹیسائز کرتے ہیں اور نیگیٹو ہمارے لیے پروگرامز کرتے ہیں, لیکن ان کا موٹیو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں بزنس ملے. تو اس کے بعد کیا ہوا, فوراً وہ بجٹ جو 52 بلین تھا وہ ایک دم ڈکلائن کرتا ہے اور آ جاتا ہے 11 بلین پہ. جو آپ نے بات کی ریسیشن کی کہ ایک پہلے اس کو ہائپ ملتی ہے پھر ایک دم اس میں بحران آتا ہے, وہ یہ وجہ تھی. اچھا, جب ایک پروفیشن کے اندر لیکوڈیٹی 52 بلین کی ہے اور وہیں وہ 11 بلین رہ جاتی ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ میڈیا مالکان کیا کرتے ہیں؟
افورڈ نہیں کر سکتے وہ تھے. افورڈ ان کو وہ بزنس جب ملنا بند ہوا تو انہوں نے بندے نکالنے شروع کر دیے, تنخواہیں کم کرنی شروع کر دی. اچھا یہ جب سارا معاملہ ہوا تو بہت تنقید ہوئی, آوازیں اٹھی گورنمنٹ پہ, آج تک اس حوالے سے تنقید ہو رہی ہے کہ وہ جو ریسیشن آیا, میڈیا پہ جو بحران آیا, وہ اس پالیسی کی وجہ سے آیا. لیکن ہم اگر یہاں بیٹھ کے فیئر بات کریں تو ہمیں یہ بات بھی کرنی چاہیے کہ جب یہ معاملات شروع ہوئے تھے مشرف دور میں, اس وقت جو پالیسی تھی اس وقت بھی میڈیا ہاؤسز صرف لائسنس لیتے تھے, اپنی انکم وہ خود جنریٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے. بعد میں ایسا کیا ہوا کہ وہ مکمل طور پہ ڈپینڈنٹ ہو گئے کہ ان کو سرکار کی طرف سے ہی فنڈز ملے گا تو وہ اپنے میڈیا ہاؤسز چلائیں گے. اس میں سب سے بڑی ایک اور بات جو میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے, اس حوالے سے جب جو صحافتی تنظیمیں تھیں انہوں نے بھی آواز اٹھانی شروع کی, احتجاج بھی کیے, کیونکہ بہت بڑے پیمانے پہ لوگ بے روزگار ہوئے تھے, تنخواہیں کم, جو آج تک برابر نہیں آئی. بالکل ایسے ہی. لیکن اس دوران ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میڈیا مالکان کو کئی بار ان کے رکے ہوئے سارے پیسے, سارے فنڈز گورنمنٹ دے چکی ہے. اب وہ نیچے ورکرز تک کیوں نہیں آئے, ان کو کیوں نہیں ملے, اس کی ذمہ دار میڈیا مالکان ہے, گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ ہے. اس کی ذمہ دار گورنمنٹ کیوں ہے؟ اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہے. دیکھیں جب آپ مالکان کو فنڈ پورے دے دیتے ہیں اچھا ہاں, لیکن تو آپ کا تو بڑا آسان تھا کہ ہم آپ کو فنڈ دے رہے ہیں, یہ سارے فنڈ آپ کو اس وقت کمپلیٹلی ایشو ہو جائیں گے جب آپ ہمیں یہ یقین دلائیں گے کہ آپ کے ورکرز کے جو واجبات ہیں, ان کی تنخواہیں جو کم کی ہوئی ہیں وہ آپ پوری کر دیں گے, ان کو سارے ڈیوز ادا کر دیں گے اور ان کی سیلریز آپ پراپر کر دیں گے. یہ آپ ہمیں ایویڈنس دیں گے, زبانی نہیں, آپ ہمیں ایویڈنس دیں گے, اور تو آپ کی جو پیمنٹس ہیں وہ یعنی میڈیا مالکان جو ہے وہ فائدے میں رہے اور ورکر جو جرنلسٹ سے وہ نقصان اٹھاتے ہیں. اس کا سب سے بڑا ثبوت میں آپ کو دوں, ان کو لاس نہیں ہوا, میڈیا مالکان کو کبھی بھی لاس نہیں ہوا. ان کے پروفٹ میں کمی آئی تھی, لاس میں کبھی نہیں گئے, یہ لاس میں کبھی نہیں گئے. ٹھیک ہے. ان کے پروفٹ میں کمی آئی تھی. اب جب ان کے پروفٹ میں کمی آئی تو وہ جو پروفٹ میں کمی آئی اس کو انہوں نے اپنے ورکر کے ساتھ جو ہے وہ شیئر نہیں کیا, وہ برڈن اپنے اوپر نہیں لیا, ورکرز پہ ڈالا, وہ صحافیوں پہ ڈال دیا. وہ صحافیوں, ان کی تنخواہیں روکی, پھر ان کو جو ہے بیک لاگ ہوتے رہے, ان کو کلیئر نہیں کیا گیا. کئی صحافیوں نے خودکشیاں کر لیں, کئی ایڈیٹرز نے جو ہے اپنے آپ کو مار لیا. کافی کیسز آئے, آپ کو یاد ہوں گے کہ جرنلسٹ نے, ہمارے اپنے ساتھ کے بہت سارے ایسے اسی عرصے میں. اچھا تھوڑا سا کیونکہ ٹائم کم ہے, ہم تھوڑا کوئکلی جائیں گے. میں نے آپ سے پہلے بھی سوال یہ پوچھا اس میں کہ پھر کیا ہوا کہ جب اتنے زیادہ اینکرز اور ہر فیلڈ میں اپرچونٹی تھی اور ساری چیزیں اٹھ کے کراچی سے جو ہے وہ پنجاب چلی گئی, تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ پنجاب چلی گئی؟ اچھا دیکھیں, سب سے بڑی بات کہ جہاں سے مالکان کا تعلق ہوگا ہیڈ کوارٹر وہیں ہوں گے. پہلے یہ تھا کہ میڈیا مالکان میں زیادہ تر کا تعلق کراچی سے تھا, تو فطری طور پہ زیادہ کے ہیڈ کوارٹر یا ان کے ہیڈ آفیسز کراچی میں. اچھا اس میں بہت انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پہلے میڈیا ہاؤسز وہ لوگ چلاتے تھے کہ جن کو شوق ہوتا تھا یا ان کا اپنا کچھ ایکسپیرینس ہوتا تھا. جرنلسٹک بیک گراؤنڈ رہا ہے, جیسے جنگ گروپ کو دیکھ لیں, جیو لانچ کیا, ایسے ہی ہے. ہاں ایئر وائی ڈیجیٹل پہلے چل رہا تھا, پھر ایئر وائی نے اپنا نیوز چینل لانچ کیا. لیکن نہیں, ایئر وائی کا بتاتا ہوں, ویسے تو بزنس مین ہی ہے وہ لوگ. چلے اس کو کٹ آف کرتے. میں کچھ اور پوچھنا چاہ رہی تھی. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, کرنٹلی ہم جب ڈیجیٹل دور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کنونشنل میڈیا, اب تو پرائیویٹ میڈیا بھی ہم یہ کہیں گے کہ بہت پرانا ہو گیا, کنونشنل میڈیا ہو گیا,
ڈیجیٹل دور میں اور سوشل میڈیا کے دور میں جہاں سٹیزن جرنلسٹ بھی ہر ایک کے جو موبائل ہے وہ کیمرے کے طور پہ کام کر رہا ہے, خبر جو ہے وہ ہر بندہ ریکارڈ کر رہا ہے, ایکسیڈنٹ بھی ہو رہا ہے تو 10 لوگ اسے بچانے کے بجائے اس کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں. اس دور میں جو جرنلسٹ تھے, اور بیک ٹو مائی ادر کوسچن جو میں نے پہلے کیا تھا, جرنلسٹ کی ڈیفینیشن کو آپ نے پہلے الیکٹرانک میڈیا میں ڈیفائن کرنا ہے اور پھر یہ مجھے بتانا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے اندر کیا ہوگا, اور مزید ریسیشن آئے گا, لوگ کم ہوتے جائیں گے, بڑھتے جائیں گے, کیا ہوگا؟ اچھا دیکھیں, جب ہم لفظ جرنلزم کی بات کرتے ہیں یا جرنلسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ تو وہی رہے گا جو سیٹ ہو گیا ہے, جس کے ایتھکس بن چکے ہیں, ٹھیک ہے, جو پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں پرنٹ میڈیا ہو, ریڈیو ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو, وہ تو اصول تو وہی ہیں کہ آپ کو جو انفارمیشن ملتی ہے اس کو آپ کراس چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے, ضروری ہے, ٹو ریلائبل سورسز والی بات. ہاں, یعنی یہ ضروری ہے. اگر یہ آپ نہیں کرتے, صرف انفارمیشن آپ کو ملتی ہے, آپ پاس آن کر دیتے ہیں, اس کو پبلک کر دیتے ہیں, تو یہ مکمل طور پر جرنلزم کی کرائٹیریا میں نہیں آتا. آپ کو انفارمیشن ملتی ہے, آپ اس کو ویریفائی کرتے ہیں, کراس چیک مارتے ہیں. اس کے بعد تیسرا, وہ زیادہ ضروری نہیں ہے, اگر کسی کا ایکسپیرینس زیادہ ہو گیا تو وہ اس کے اندر اپنا تجزیہ بھی شامل کر سکتا ہے, اینالسٹ ہو جاتے ہیں. ہاں, تو یہ بھی نہیں, اب اس پہ میں ورکرز والے سوال پہ آؤں گے. نیوز اینکرز, پروگرام اینکرز, ڈیسک کے لوگ, اسائنمنٹ کے لوگ, کیمرہ مین, رپورٹرز, سب کی ڈیفینیشن جرنلسٹ میں جو تبدیل ہوئی وہ کس وجہ سے ہوئی؟ بہت زیادہ یہ مشروم گروتھ ہوئی, اس وجہ سے تبدیل ہوئی, یا ضروری تھا اس کو ریوائیو کرنا ڈیفینیشن کو؟ نہیں, یہ ضروری نہیں تھا, یہ ضروری نہیں تھا, لیکن یہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. دیکھیں, جب پرنٹ میڈیا تھا یا ریڈیو تھا, ایون کہ پی ٹی وی, الیکٹرانک میڈیا بھی, تو جو بچے بچیاں پڑھ کے بھی آتے تھے یونیورسٹیز سے, میس کام کر کے آتے تھے, تو ان کی پہلے ٹریننگ ہوتی تھی. یعنی کہ آپ تھیوری تو پڑھ کے آ گئے ہیں, اب آپ نے پریکٹیکل کرنا ہے اس کو نا. پریکٹیکل میں ان کو مہینوں سال لگ جاتے تھے, یعنی ان کو بتایا جاتا تھا, ان کی باقاعدہ ٹریننگ کی جاتی تھی کہ کس لفظ پہ, جس لفظ پہ آپ نے جملہ ختم کرنا ہے, لفظ ختم کرنا ہے, جس حرف پہ, اس حرف سے دوسرا نہیں شروع کرنا, اس کو چینج کرنا ہے, کوئی آلٹرنیٹ آپ نے تلاش کرنا ہے. تو ساری چیزیں ہوتی تھی, انٹرو کیسے بنانا ہے آپ نے, یہ ساری چیزیں ٹریننگ دی جاتی تھی, سکھائی جاتی تھی پریکٹیکلی. لیکن جو وہ بوم آیا کہ جس میں میڈیا مالکان کو بلک میں لوگ چاہیے تھے, اس وقت پھر یہ جو آئے تو اس میں بہت سارے, اچھا کچھ تو ایسے آ گئے کہ وہ ٹرانسمیشن میں آئے, الیکشن اس سیل میں آئے ٹریننگ کے لیے, پھر وہ ان میں صلاحیت تھی تو وہ آگے نکل گئے. کچھ پھر سلسلہ ایسا ہوا کہ پسند ناپسند, ہاں یہ بھی بہت بیچ میں سلسلہ آ گیا, لابیز بن گئی. اب اس میں کوئی بندہ کام کا ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ لابی کا ہے, وہ پارٹی کا حصہ ہے, وہ تو یونین کا حصہ ہے, اس کو لانا ہی ہے, اس کو سیکھ جائے گا, بس اس کو لے آؤ, چلیں اپنا ایک ووٹر ہی آ گیا. اس کے ساتھ بہت سارے پیراشوٹرز بھی آئے جنہیں یعنی کہ لایا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اپنے نیریٹو کو آگے بڑھانے کے لیے. اچھا, اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے, اس چیز کا بہت نقصان ہوا ہے. نہیں تو خالی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں نا, پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی تو پیراشوٹرز آئے, پھر انٹرنیشنل ایجنڈا کو پروموٹ کرنے کے لیے پیراشوٹرز آئے. یہ ہر قسم کے پیراشوٹرز بھی تو ہر قسم کے رہے ہیں. دیکھیں, یہ آج کی بات نہیں ہے نا, یہ دہائیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, لیکن بہت کم تھا. اس طریقے سے آتے تھے خاموشی سے کہ تھرو پراپر چینل جیسے کہتے ہیں, ٹریننگ کر کے سیکھ کے. اچھا, ان کو پتہ ہوتا تھا کہ نیریٹو کیسے بنانا ہے اور کیسے ہم نے اپنی بات کرنی ہے, ہم نے یہ جو جرنلسٹک ایتھکس ہیں دائرہ اس سے بھی باہر نہیں نکلنا, یہ سارا ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد اب جو یہ ہوا
اس میں تو مادر پدر آزاد ہو گئی نا, مطلب ہر چیز, یعنی کہ کوئی ایتھکس کچھ بھی نہیں ہے, یعنی کہ کھلے عام ہوتا ہے کہ جی ہم اس کو سپورٹ کریں. مطلب اب یہ جو چیز آئی تو اس کا تو ٹوٹل نقصان ہوا. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ہزاروں کے تعداد میں میڈیا اسٹڈیز سے اور میس کام سے جو بچیاں نکل رہے ہیں, ان کے لیے اسکوپ نہیں ہے. پہلے آلریڈی انڈسٹری میں ریسیشن ہے, لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی, کم تنخواہوں پہ کام کر رہے ہیں, بے روزگاری بہت زیادہ ہے, چھوٹے چینلز بہت زیادہ آ گئے ہیں جو کم تنخواہوں پہ رکھتے ہیں. تو یہ بچیاں جو ہر سال نکلتے ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ تو ہوتا ہے جس ڈگری میں آپ کا اسکوپ نہیں ہے, فیوچر جابس نہیں ہے, اس ڈگری کو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے جو ہے وہ پاز کر دیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, پاز ہونا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ ہمارے پاس جو ہے وہ آؤٹ پٹ آیا ہوا ہے میڈیا سائنسز میں اور میس کام میں؟ اچھا دیکھیں, اس میں میرے خیال میں جو ہماری تنظیمیں ہیں صحافیوں کی, ان کا ایک اہم کردار ہے. وہ چونکہ ان کی ایکسیس ہوتی ہے تعلیمی اداروں میں بھی, یونیورسٹیز میں بھی, منسٹری کے ساتھ بھی, یہ بھی اپنی بات رکھ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. لیکن اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے یا رول ہے وہ پھر گورنمنٹ کا ہے, جو وزارت اطلاعات ہے, ایجوکیشن منسٹری ہے, ان کا اپنا رول ہے. لیکن مجھے اس وقت ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنا رول بالکل ادا نہیں کر رہے. جیسے آپ نے بات کی کہ 16,000 رجسٹرڈ ہیں اور اس کے علاوہ ان رجسٹرڈ تو پتہ نہیں کتنے ہیں, مطلب ان رجسٹرڈ گاڑیوں کی طرح کے صحافی ہے, مطلب ہر گاڑی پہ جو ہے وہ کسی نہ کسی میڈیا کا اسٹیکر لگا ہوا ہے, بالکل ویسے ہی ہے. اچھا وہ کام بھی کر رہے ہیں. بڑے مزے کی بات یہ ہے کئی دفعہ انہوں نے لیٹر نکالے صوبائی سطح پہ بھی کہ اور وفاقی سطح پہ بھی کہ جو پیمرا سے رجسٹرڈ نہیں ہے یا جو سی پی این ای یا اے پی این ایس میں نہیں ہے, تو یا جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ لسٹ میں نہیں ہے, تو ایسے لوگ, ایسے ادارے کے پرنٹ کے ہوں یا الیکٹرانک یا یوٹیوب کسی چینل کے, ان کو آپ الاؤ نہ کریں. ٹھیک ہے, لیکن اس کا عمل کبھی بھی نہیں ہوا. ایشو خود کرتے ہیں, لیکن اس لیے ایشو کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے, امپورٹنس ہے اس کی. دیکھیں نا کیوس پیدا ہو جاتا ہے نا, جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ایک جب ہم جرنلسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں, جو ان چیزوں کو پورا نہیں کر رہا تو وہ تو نہیں ہے, جرنلسٹ تو نہیں ہے پھر وہ. اب مجھے یہ بات بتائیں کہ اس وقت سٹیزن جرنلزم کا جو ایک کانسیپٹ آیا ہوا ہے, ڈیجیٹل میڈیا, خاص طور پہ جو پلیٹ فارم ہیں فیس بک, ٹویٹر اور دوسرے, کون سا ایسا ادارہ ہے کہ جو ان کو ریگولر وہ کر رہا ہے, سپروائز کر رہا ہے, مانیٹر کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے مانیٹر کر رہا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو ان کو فوراً میرے خیال میں کوئی ڈائریکٹریٹ جنرل انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا بنایا ہوا بھی ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا وہ کوئی خاص کام کر رہے ہیں, لوگوں کو رجسٹر کر رہے ہیں. تو ان کو سب سے پہلے یہ چاہیے تھا کہ یہ کچھ اس کے رولز بناتے کہ بھائی ایک جرنلسٹ ہے, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, وہ 5 سال سے 10 سال سے 15 سال سے وہ ریکگنائز اداروں کے ساتھ کام کر رہا ہے, تو اگر وہ کوئی چیز چلا رہا ہے تو ٹھیک ہے, صحیح, اس کو ہم نہیں ہوا. دوبارہ سے میں اپنے کوشچن پہ آؤں گی, وہی بات عمران کے, مجھے یہ بتائیے گا جو اتنے ہزاروں تعداد میں اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں یونیورسٹی سے, ان کا کیا فیوچر ہے پھر؟ دیکھیں اس میں میری رائے تھوڑی سی مختلف ہوگی. جیسے آپ نے کہا کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز میں بہت زیادہ رش ہو جائے تو اس کو پوز کر دیتے ہیں, کچھ عرصے کے لیے اس کو جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں, لل میں ڈال دیتے. لیکن دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ لوگ آرٹس کے اندر بہت زیادہ ڈگریاں لیتے تھے, پھر سائنس میں لینے لگے, پھر انجینئرنگ میں لینے لگے, صحیح. تو یہ ایک سلسلہ. اچھا جہاں تک بات ہے ایجوکیشن کی, کالج کی یا یونیورسٹی کی, تو اس میں تو میرے خیال میں یہ کبھی بھی میں نہیں کہوں گا بلکہ نہیں ہونا چاہیے.
मास कम्युनिकेशन जो है मास कॉम, इसकी फैकल्टी रहनी चाहिए और बच्चे बच्चियों को या इस तरफ आके पढ़ना चाहिए, इसको है। ख़त्म नहीं, नहीं इसकी करना डिग्री को ख़त्म नहीं करना चाहिए फिलहाल भी। हाँ, लेकिन उसके साथ ये ज़रूरी है कि जैसे हमारी तंजीमें हैं, वज़ारत इत्तलात है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर एक कैंपेन ज़रूर ऐसी चलनी चाहिए, आपस में राब्ते होने चाहिए कि चूँकि इस वक्त ये मामला है तो कुछ ऐसी अवेयरनेस के लिए कोई कैंपेन चलाई जाए मुस्तकिल तौर पर कि जिसमें ये बताया जाए कि इस वक्त और भी बहुत सारी दूसरी फील्ड्स हैं फील्ड्स जहाँ हैं। आप अब अपना कैरियर AI आ गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सही है है। और बहुत सारी चीज़ें हैं इस वक्त, आप उनमें भी उसमें भी स्कोप है, वो आप कर सकते हैं। तो उन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है बजाय इसके कि आप एक डिग्री को ही बिल्कुल वो पॉज कर दें और उसकी फैकल्टी को ही पॉज कर दें। मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं होगा, इसको दूसरे तरीके से भी टैकल किया जा सकता है। और मेरे ख्याल में मास कॉम में जो लड़के लड़कियां आते हैं जो ये डिग्री लेते हैं उनके लिए अभी भी बहुत स्कोप है। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी रिकग्नाइज मीडिया हाउस के अंदर ही काम करें, किसी प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और कम से कम उनको इतना तो पता चल जाएगा कि जर्नलिज्म के एथिक्स क्या होते हैं, उसकी जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होती है वो खुद कैसे कर सकते हैं। नहीं तो हम उसको मॉडिफाइड भी तो कर सकते हैं ना, मैस कॉम की डिग्री को कि आप पढ़ा रहे हो लेकिन उसके साथ आप मुख्तलिफ ऑप्शंस रख दें कोर्सेज के, आप इकोनॉमिक्स रख दें, आप साथ बिजनेस स्टडीज़ रख दें, आप सोशल साइंसेस रख दें, IR रख दें, ताकि जो स्टूडेंट है वो अपने आप को किसी एक फील्ड में एक्सेल कर सके, जब वो निकले बाहर तो वहाँ उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सके। ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए मैं आपको एक बात कहूँ, जब आप यूनिवर्सिटी लेवल की बात करते हैं या कॉलेज लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पर तो होता ही यही है कि जब आप एक फैकल्टी में जाते हैं तो फोकस उसी के ऊपर होता है, उसके साथ दूसरी फिर आपको ये अच्छा कुछ लॉज भी ऐसे हैं कि आप एक वक्त में दो फैकल्टीज़ की डिग्री नहीं ले सकते। फैकल्टीज की डिग्री नहीं, मैं यानी कि एक ऐसा कोर्स रख दें जो कि स्टूडेंट के लिए हो कि जी आपके पास अगर आप बिजनेस की तरफ आपका रुझान है तो आप बिजनेस स्टडीज़ की तरफ आ सकते हैं, आप सोशल साइंसेस की तरफ आ सकते हैं, अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे रिपोर्टिंग करनी है या जर्नलिस्ट बनना है तो आप IR का सब्जेक्ट एक ऑप्ट कर सकते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट आप। मेरे ख्याल में IR तो इटसेल्फ इस वक्त भी इंक्लूडेड है मैस कॉम में, वो तो है। हाँ ये हो सकता है कि अब चूँकि नया दौर है, नया ज़माना है, तो अब जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता था कि आप जिंगल्स बनाएं, स्क्रिप्ट लिखें, ये करें वो करें, तो अब ये हो सकता है कि उसके अंदर ये AI या जो कंप्यूटर की जो एजुकेशन है उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल में बहुत अहम होगा और बहुत फ़ायदेमंद होगा कि आप अगर मैथ्स कॉम को डिजिटल कर दें तो उसमें जो फिर बच्चे बच्चियाँ आएंगे। देखें ना, मुझे एक बात बताएं, इस वक्त जो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, सरकारी इदारे हैं, इंटरनेशनल सतह की जो तंजीमें हैं, हर तंजीम चाहती है कि उनके साथ ऐसे लोग ऑन बोर्ड हों कि जिनको ताल्लुकात आमा या पब्लिक डीलिंग का तजर्बा हो, वो उसमें उनकी डिग्री हो और फिर उनकी कुछ मीडिया में भी दुआसलाम हो। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स बहुत जगह पे होते हैं। अच्छा, क्विकली हम अपने पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे, ये बताएं कि पाकिस्तान में हमने इतना डिस्कस कर लिया कि जर्नलिज्म के क्या हालात हैं और किस तरह बेरोजगारी है। क्या लगता है आने वाले 5 सालों में जो जर्नलिस्ट है वो कुछ बेचारा अपने पाँव पे खड़ा हो सकेगा या वही पैराशूटर्स जो है वो बाजी ले जाएंगे? देखें अगले 5 साल में तो मुझे नहीं लग रहा, ठीक है, सीरियसली मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि देखें जिन लोगों ने कदम जमाने थे वो जमा चुके हैं। अच्छा, उनको सियासी जमातों ने, इदारों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने भी शर्फ कबूलियत बख्श दी है। ठीक है, तो अच्छा देखें ना कितना बड़ा लॉस है। जैसे आप बात कर रहे थे कि एक इदारा आता है, इस वक्त भी बहुत सारी मिसालें मैं आपको बता सकता हूँ नाम लेके भी, कि एक बंदा बजट लेके आता है कि मैंने एक मीडिया का इदारा खोलना है। ठीक है, वो वहाँ आके अपना सेटअप बनाता है, बंदे रखता है, डेस्क के, रिपोर्टर, कैमरामैन, अब ये सारे मीडिया के लोग हैं ना। वहाँ होता ये है कि वो
جو 3-4 اینکر رکھتا ہے 80% تو وہ لے جاتے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. 80% وہ 3-4 اینکر لے جاتے ہیں, 20-20 لاکھ 50-50 لاکھ, اور جن کی ہزاروں میں تنخواہیں ہوتی ہیں وہ بیچارے رولتے رہتے ہیں. تو یہ سلسلہ تو مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 5 سال میں ختم ہوگا یا رکے گا. چلے اس پہ ایک اور نشست بھی رکھیں گے. بہرحال آج کے پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے اسی کے اوپر, اور مزید گفتگو کریں گے جب آپ لوگ سوشل میڈیا پہ ہمیں سبسکرائب کریں گے, لائک کریں گے, اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں گے, تو ہم ایک اور سیشن رکھیں گے عمران کے ساتھ اور مزید جرنلزم پہ گفتگو کریں گے. اب تک کے لیے اللہ حافظ.